We will now have two sessions of ulama. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ a scholar of religion is more formidable against a devil than 1,000 devout persons. اس طرح ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ verily for the scholars, Allah and his angels and the dwellers of the heaven and of the earth and even an ant in its hole and the fish in the depth of the ocean invoke blessings on the one who teaches good things. ہمارے سی پی ایس علماء ہمارے مشن کی اسٹرینتھ ہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. سو وی ول ہیو 2 sessions today of 40 minutes each on the topic Marifat and Peace. The first session will be moderated by Hafiz Sayyid Iqbal Umri Sahab, and the 4 panelists are Maulana Fayaz Umri, Maulana Inayat Umri, Maulana Akhtar Kasmi Sahab and Faiz Qadri Sahab. So I will request all of them to come on the stage and we'll begin the first session. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، معرفت کا یہ سیشن سوال جواب کی شکل میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے تمہیدی طور پر جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات مسلسل انسان کو معرفت رب کی رہنمائی کرتی رہی ہیں. معرفت رب کے لیے تاریخ میں فلاسفر اور ویدانتی ذہن بھی مسلسل مشغول رہا ہے، مگر سائنسی انقلاب کے بعد انبیاء کرام نے جس توحید کی دعوت دی تھی اس کے حق میں دلائل کا 1000 گنا اضافہ ہو گیا ہے. ان علمی اضافوں نے ثابت کیا کہ اس دنیا میں خدا کی دریافت صرف شعور کی سطح پر ممکن ہے. خدا پر ایمان لانے کے لیے عینی مشاہدے کا مطالبہ کرنا غیر علمی ذہن کی علامت ہے. اسی طرح دور جدید کے تمام ایجادات اور انقلابات نے ان ساری باتوں کا امکان بھی ثابت کر دیا جن غیبی حقائق کی بابت انبیاء کرام نے ہمیں آگاہ کیا تھا. مثلا الیکٹرو میگنیٹک کی دریافت کے بعد فضا میں چھپی ہوئی آوازوں اور تصاویر کا ٹی وی اسکرین پر آ جانا، وائرلیس مواصلات کمیونیکیشن یعنی فون اور نیٹ کی ایجاد کے بعد انسان سے غیر مرئی تعلق کا امکان ثابت ہو جانا، اسی طرح کائنات کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں مذہب حق اور سائنس میں موافقت کا ہونا، اس دور میں اعلیٰ اللہ کی دریافت کا ایک عظیم ڈاٹا کا تیار ہونا. ان ساری چیزوں کے بعد مولانا وحید الدین خان صاحب نے انبیاء کرام کی تعلیمات کو اثر نو دریافت کیا اور عصری اسلوب میں تطبیق کی کوشش کی. انہوں نے تقریباً 4000 صفحات سے زائد معرفت پر لکھا ہے. علم جدید کا چیلنج، اللہ اکبر، الربانیہ، عقلیات اسلام، انسان کی منزل، کتاب معرفت، اظہار دین، سفر حیات، خدا کی دریافت کے علاوہ اور بہت سی تحریریں قابل ذکر ہیں. اس تمہید کے بعد اب ہم معرفت سے متعلق مولانا کی دریافت
اور خدمات کو سوال و جواب کی شکل میں ہمارے علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پہلا سوال مولانا اختر قاسمی صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا کے مشن کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ ہمیں فرمائیں کہ معرفت کے باب میں مولانا کا کیا اہم کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں قانون کی شکل میں، مسائل کی شکل میں، ان احکام کو بیان کرنے کے بعد ہم غور کریں گے تو کہیں لفظ آتا ہے واتقوا اللہ، کہیں اس پر تنبیہ آتی ہے ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، کہیں ان اللہ کان عزیزا حکیمہ۔ اس قسم کے الفاظ احکام اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد ذکر ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسائل کے ساتھ معرفت کو وہیں جوڑ دیا گیا قرآن کے اندر۔ اور صحابہ کے دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں چاہے وہ اقتدار میں ہو، حکومت کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، آپس کے رویے ہو، ہر جگہ پر وہاں معرفت صاف نظر آتی ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ کروں گا میں کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکاح کے موقع پر مہر دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ زیادہ مہر باندھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور اس کو کم کرنے پر زور دیا، اور متعین غالباً شاید متعین بھی کیا۔ تو اس پر ایک خاتون نے کھڑے ہو کر جو ہے کہا کہ عمر، جب اللہ نے اس کو فکس نہیں کیا متعین تو آپ کیوں اس کو متعین کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہو اس کو فکر کرنا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ کل احد افقہ منی افقہ من عمر، کہ ہر ایک عمر سے زیادہ سمجھدار اور جاننے والا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ معرفت تھی جو اعتراف کی شکل میں جو ہے وہاں ظاہر ہو رہی تھی۔ تو معرفت جو ہے کہیں عجز کی شکل میں، کہیں اعتراف کی شکل میں، کہیں خوف الہی کی شکل میں صحابہ کے اندر ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن دور صحابہ کے بعد یہ ایک المیہ کہیے اس کو، کہ جب تدوین حدیث اور تفسیر اور فقہ جب دور شروع ہوتا ہے تو فلسفہ، یونانی فلسفہ اور علم منطق اور فقہا اور یہ ساری جب بحثیں چلتی ہیں تو یہ ایک ظاہری علم کا وہ پہلو ہے جس پر قوانین سامنے آتے ہیں اور اس پر کام ہوتا ہے، وہ کام لازمی ہے، وہ حصہ بھی لازمی ہے۔ دینداری کے لیے علم ظاہری بھی ضروری ہے اور معرفت بھی ضروری ہے۔ علم ظاہری سے جو ہے وہ معرفت کا پیدا ہو جانا یقینی نہیں ہے، لیکن جہاں معرفت کا علم ہوگا، جہاں معرفت ہوگی، وہ ضرور علم ظاہر تک پہنچا دے گی۔ اس دور کے اندر یہ ہوا کہ معرفت کا تقریباً تصور اور معرفت کا جو علم کا پہلو، معرفت کا پہلو تھا، وہ گم سا ہو گیا تھا، اور یہ تقریباً اس دور سے لے کے بہت آگے تک ایسا ہی رہا ہے۔ اب وہاں سے ٹرن ہوا تو تصوف میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہمارے صوفیہ کو فکر ہوئی تو انہوں نے ایک دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین کی شکل میں تصوف کا علم، اس کو ہی معرفت سمجھنے لگے، اور اسی کو آج تک اور ابھی بھی معرفت سمجھا جاتا ہے عمومی طور پر۔ لیکن اس بیچ کے اندر میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا ہوں تو واحد مولانا کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جنہوں نے معرفت کو دوبارہ قرآن سے جوڑا، عقل سے جوڑا، شعور سے جوڑا، اور یہ بتایا کہ معرفت جو ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن کے اندر تدبر، غور فکر سے ہی معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا
شعور اگر بیدار ہو تو وہ شعوری طور پر خدا کا براہ راست تو ادراک نہیں کر سکتا، لیکن بالواسطہ طور پر اس کی صفات پر، اس کی تخلیقات پر غور کر کے خدا تک پہنچنا، یہی معرفت ہے۔ یہ مولانا نے اس دور کے اندر بتایا، ورنہ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ ماشاء اللہ۔ آخر میں مولانا اختر قاسمی صاحب نے فرمایا کہ عبادات سے پہلے معرفت آتی ہے، پھر عبادتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور مولانا نے ریوائیو کیا ہے اسی چیز کو اسپرٹ فارم سے پہلے اسپرٹ کا، اور معرفت کی باتیں جو مولانا نے واضح طور سے اس دور میں بیان کی ہیں، وہی ان کا خاصا اہم رول رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ہم آتے ہیں مولانا عنایت اللہ عمری صاحب سے، سوال کرتے ہیں جو بنگلور سی پی ایس ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے مولانا کے لٹریچر میں، معرفت کی بات تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن مائنڈ بیس معرفت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے آخری زمانے سے متعلق، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ دنیا میں جتنی ملتیں ہیں وہ ساری کمزور ہو جائیں گی سوائے اسلام کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا واقعہ ہوگا کہ ساری ملتیں کمزور ہو جائیں گی اور اسلام اپنی پوزیشن پر باقی رہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ ہارڈ بیسڈ ہیں۔ یعنی ہارڈ بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بس مذہب کو ایک تقدس کا موضوع بنا کر اس کو مان لینا ہے، اس پر اسے سوالات نہیں کرنا ہے۔ لیکن مائنڈ بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں، باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، باتوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانہ آخری زمانہ ہوگا وہ مکمل معنوں میں ریشنل آرگیومنٹ کا زمانہ ہوگا۔ اس زمانے میں جو لوگ ہارڈ بیسڈ کی باتیں کریں گے وہ مکمل طریقے سے فلاپ ہو جائیں گے۔ صرف اس زمانے میں وہی پوزیشن پر رہے گا جو عقل بیسڈ باتیں کریں گے۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تھا، آپ ذرا تصور کریں، آج ہم جو اس روئے زمین پر اتنا بڑا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، ترقیات دیکھ رہے ہیں کہ انسان نے بہترین سواریاں بنا لی ہیں، بہترین ٹیکنالوجی آج انسان کے پاس ہے، یہ سب کچھ کس کی دین ہے؟ یہ جو معجزہ ہو گیا ہے زمین پر کہ جب انسان آیا تھا تو اس کے پاس رہنے کے لیے چھت کا گھر بھی نہیں تھا، وہ خود اس کو بنانا پڑتا تھا۔ لیکن آج ہم اتنے بہترین حال میں بیٹھے ہیں اور مختلف لوگ مختلف انداز کے فاصلے طے کر کے آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ کوئی ہوائی جہاز سے آئے ہیں، کوئی ٹرین کا سفر کر کے آئے ہیں۔ یہ ساری جو ٹیکنالوجی آج انسان کو ملی ہے، یہ انسان کی عقل اور تعلیم اسما کا کرشمہ ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو یہ سب کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب مادی اعتبار سے عقل کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے تو ہم نے ایسا کیسا تصور کر لیا کہ روحانی اعتبار سے انسان عقل کے بغیر ترقی کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفک جو ڈیٹا آج ہمارے پاس جمع ہوا ہے وہ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو پورے کا پورا معرفت کا ڈیٹا ہے۔ یہ ڈیٹا چونکہ مذہبی لوگ اس ڈیٹا کو جمع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آخری زمانے میں یہ واقعہ بھی ہونے والا ہے کہ جو اہل مذاہب ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے،
ایک بڑے کام کو کرنے کے معاملے میں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ جب مذہبی لوگ یہ رول ادا نہیں کر سکیں گے تو سیکولر لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے گا، اس لیے کہ سیکولر لوگ وہ کسی بھی چیز کو تقدس کے ذہن سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ بس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کی۔ اسی ذہن نے آج اتنے سارے علوم کو انسان کے سامنے کھول دیا ہے، وہ سارے کے سارے علوم، چاہے اس کا تعلق بایولوجی سے ہو، آسٹرونومی سے ہو، آپ بس اس کا نام بدل دیجئے کہ یہ علوم معرفت ہیں۔ تو مولانا کے ذریعے سے یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ انسان جو عقلی مخلوق تھا، جس کے پاس غور و فکر کی صلاحیت تھی، وہ سوچ سکتا تھا، اس کے اندر سوچنے کی بے پناہ صلاحیت تھی، اہل مذاہب نے اس کی اس صلاحیت کو پر روک لگا دیا تھا۔ مولانا نے اس صلاحیت کو معرفت کے باب میں کس انداز سے استعمال کیا جا سکے، اس کو بہت اچھے سے ہم پر واضح کیا۔ اس معاملے میں گہرائی سے مطالعہ کرنے کے لیے ہم لوگ مولانا کی کتاب معرفت اور مذہب اور جدید چیلنج، اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، عنایت اللہ عمری صاحب نے ہم پر واضح کیا کہ مادی دنیا میں ترقی عقل و شعور کو استعمال کر کے ہوئی ہے، لیکن معنوی دنیا میں ترقی اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہاں پر سورس آف نالج کیا ہے یہ اس کا ہی پتہ نہیں رہا، معرفت کا سورس کیا ہے اس کا ہی پتہ نہیں رہا۔ تو مولانا کے ذریعے سے پہلی مرتبہ یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں عقل و شعور کا مرکز دل نہیں بلکہ دماغ ہے، یہ کہا گیا ہے۔ تو اس کو استعمال کر کے انسان کائناتی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یہی ہے مائنڈ بیس معرفت۔ جبکہ دوسرے لوگ جو معرفت کی بات کرتے ہیں ان کی انتہا میڈیٹیشن تک ہی چلے جاتی ہے، یا صرف ایسے ہی مراقبہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ آنکھ بند کر کے معرفت، مولانا نے ہمیں آنکھ کھول کے معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے یہ سکھایا ہے۔ اب آتے ہیں ہم قدیم دور کی معرفت کے مقابلے میں دور جدید کی معرفت میں کن باتوں کا اضافہ ہوا ہے، اس بارے میں ہم مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جو گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب۔ السلام علیکم۔ ہمارے دونوں ساتھیوں نے بہت سارے ایسپیکٹس کھولنے کی کوشش کی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ اولڈ ایج کے مقابلے میں، یعنی سائنٹیفک ایج سے پہلے اور سائنٹیفک ایج کے بعد معرفت کے باب میں کیا چینجز آئے ہیں، اس سلسلے میں وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہوں گا سائنٹیفک ایج سے پہلے آدمی صرف لرنر ہوتا تھا، یعنی ایک ٹائم سیکھ لیا اور پھر بس۔ سائنسی ایج نے ہر آدمی کو اب لرنر سے لائف ٹائم لرنر بنا دیا ہے، یعنی ہر وقت آپ کو سیکھتے ہی رہنا ہے۔ اتنا ڈیٹا سائنس نے ہمیں اویلیبل کروایا ہے کہ ہم اب لائف ٹائم لرننگ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مولانا کی ایک کتاب ہے، ہم میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، کتاب کا نام ہے ظہور اسلام، بہت پہلے کی کتاب ہے، غالباً 81 کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا پہلا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں، مولانا نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے 3 انقلابات، 3 ریولوشنز۔ اس چیپٹر کو خود آپ ایک ریولوشن کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ چیپٹر لکھنا خود ایک 4تھ ریولوشن ہے۔ تو مولانا نے 3 ریولوشن کا اس چیپٹر میں ذکر کیا۔ پہلا تو ہم سب جانتے ہیں، بگ بینگ۔ مولانا کہتے ہیں کہ جب ماس کے اندر ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا اور پھر یہ یونیورس وجود میں آئی، تو سائنٹسٹ اس کو کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن تھا کائنات میں، جو بہت ہی پیسفل تھا اور کنسٹرکٹیو بھی۔ پھر اس کے بعد مولانا کہتے ہیں میں دوسرا انقلاب کہوں گا، دوسرا ریولوشن، ایڈوینٹ آف محمد، یعنی مکے میں محمد بن عبداللہ کو تمام دنیا والوں کے لیے پیغمبر بنا کر
اور آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا جانا، یہ دوسرا انقلاب تھا جس نے ایک ہسٹورین نے بہت صحیح کہا، محمد کے آنے کے بعد زمین کا جو ٹریڈیشنل جو کنڈیشن تھی اس کو چینج کیا گیا، اور ابدی پہاڑ یعنی قدیم طاقتوں کو توڑ کر جدید طاقتوں کو جو ہے زمین پر موقع دیا گیا، اور ایک زمین کو جو ہے ایک بگ پش دیا گیا ہر معاملے میں، ہر چیز میں۔ اسی طرح معرفت کے معاملے میں بھی ایک بگ پش ملا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں لائف ٹائم لرننگ۔ اس کے بعد مولانا کہتے ہیں تیسرا جو انقلاب ہے وہ انقلاب ہے نالج ایکسپلوژن۔ اب ہم نالج ایکسپلوژن کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور ٹریڈیشنل نالج کے مقابلے میں اب ہماری نالج بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہو چکی ہے۔ جیسے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت آدم سے لے کر اس دور تک ہم زمین سے مون سیٹنگ کرتے تھے، یا بہت سارے لوگ نائٹ میں جو ہے مارس سیٹنگ یا دوسرے ستاروں کو دیکھتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے جو ہے مون سے زمین کو رائز اور سیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ کبھی ایسا تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ہزاروں انسانوں نے یہ تو دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہے غروب ہو رہے ہیں اور طلوع ہو رہے ہیں، مون سیٹ ہو رہا ہے اور مون رائز ہو رہا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا پوری تاریخ میں کہ کسی کو ایسا پریویلیج ملا ہو کہ اس نے مون سے زمین کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایسا پریویلیج کسی کو نہیں ملا تھا۔ جب اس تصویر کو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی تصویر لی گئی، ایک بلو پلانٹ ہے، وہ بھی جو ہے واسٹ یونیورس میں، واسٹ فضا میں طلوع اور غروب ہو رہا ہے، اور جس کے اوپر انسان جیسی مخلوق، ہم جیسے کمزور انسان رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے معرفت کے باب میں ایک ایکسپلوژن ہے میرے خیال میں۔ تو قدیم دور کے مقابلے میں اگر میں کہوں کہ جدید دور نے ہم کو کیا دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ قدیم انسان نے صرف مون کو دیکھا، جدید انسان نے مون سے زمین کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اتنا زیادہ بڑا فرق جو ہے معرفت کے باب میں آ چکا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے ہمارے فیاض عمری صاحب نے 3 انقلابات جو ماضی بعید اور ماضی قریب میں جو ہوئے ہیں اس سلسلے میں کافی اچھا انہوں نے فرق بتایا۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے فیض احمد قادری، جن کا تعلق تمل ناڈو سے، کوئمبتور سے ہے، وہ ایک تصوف کے ماحول سے آشنا انسان ہیں، تو ان سے ان کے بیک گراؤنڈ کی نسبت سے یہ سوال کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جانیں کہ آپ کا پس منظر تصوف کا رہا ہے۔ روایتی معرفت کے مقابلے میں آپ نے مولانا کے لٹریچر سے کس طرح کی معرفت حاصل کی، اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں نے تصوف کے راستے میں لگ بھگ 15-16 سال کا عرصہ طے کیا تھا، اور تصوف کی جنہیں امہات کتب کہا جاتا ہے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں بھی بہت سارے ایسے حضرات ہوں گے جن کو تصوف سے شغوف رہا ہے اور تصوف کا مطالعہ کیا ہے۔ تو میں نے بھی اس راستے میں بہت طویل سفر طے کیا تھا، اور تصوف کے رسم و رواج کے مطابق جو عبادات کے طریقے ہیں، وظائف ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے بھی کیا۔ لیکن جب اسی دوران قرآن کا بھی سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کیا تو ایک جھٹکا سا لگا، اور محسوس ہوا کہ تصوف ایک الگ دنیا ہے اور قرآن ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تصوف کا سفر جاری رہا، لیکن دل میں خلش ہوتی تھی اور بہت سارے سوالات بار بار سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوئی لٹریچر میرے سامنے ایسا نہیں تھا جو میرے سوالوں کا حل پیش کرتا ہو، اور مسلسل میں تلاش کرتا تھا اور سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میری جو یہ کنفیوژن ہے اس کو یا اللہ دور کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ہر
اعتبار سے میں تصوف کی کتابوں کا جائزہ لیتا تھا، ڈھونڈتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن کہیں میرے لیے تسلی بخش جواب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ وحدت وجود اور وحدت شہود کا مسئلہ تھا، جو نہایت کنفیوژن کا مسئلہ تھا، نہ صرف میرے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ تصوف سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ناقابل حل مسئلہ ہے۔ اور جب میں 2005-06 کے بعد پھر سے مولانا کی لٹریچر وغیرہ کو پڑھنا میں نے شروع کیا، میرے والد محترم مرحوم نور محمد صاحب الرسالہ کے قاری تھے، اس کے بعد ہمارے یہاں الرسالہ کا آنا منقطع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بھی محروم رہا۔ اس کے بعد جب الرسالہ سے میں جڑا اور مولانا کی کتابیں پڑھنے لگا تو میرے جتنے سوالات تھے، سوالات کی ایک بہت لمبی فہرست تھی تصوف کو لے کر، تو ایک ایک سوال حل ہوتا چلا گیا۔ اس میں میں بتاؤں گا کہ مولانا کی جو کتاب معرفت ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور مولانا نے اس کتاب کو جو ہے ایک تصوف کے کاؤنٹر کے طور پر لکھا ہے۔ میں کہوں گا کہ تصوف سے جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان تمام سوالات کا اس میں بہت سلیس انداز میں حل پیش کیا گیا۔ تو مولانا کو پڑھنے کے بعد پہلی بار، جیسا کہ ہمارے عنایت اللہ عمری صاحب نے بھی مائنڈ بیسڈ معرفت اور مائنڈ بیسڈ اسپریچوالٹی کی بات کی، تو یہ بالکل ایک نئی دریافت ہے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کسی نے اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اور اس سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ تصوف کی عبادات کے طریقے مختلف ہیں، اس کا کہیں دور تک نہ قرآن میں اس کا کوئی شائبہ ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مولانا نے جو معرفت پیش کیا ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور ہمارے نیچر تک وہ بات پہنچتی ہے، ہماری فطرت اس کو مانتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کتاب معرفت میں جو ابتدائی ابواب ہیں ان میں مولانا نے ایک ایک پہلو کو لے کر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تزکیہ چونکہ تصوف کے حضرات کے پاس جو ہے مبنی بر قلب تزکیہ ہوتا ہے، اس میں کیریکٹر کا کوئی دور تک ذکر نہیں ہوتا، آپ بس مراقبہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، پاس انفاس کا ذکر کیجئے، اس طرح کے بہت ساری ورزشیں ہیں جو آپ کو کرتے رہنا ہے، لیکن کیریکٹر پر کہیں بھی کمنٹ نہیں ہے۔ تو مولانا نے مثبت سوچ، منفی سوچ جیسے اصطلاح کو استعمال کر کے اور تزکیہ کا بالکل ایک نیا زاویہ مولانا نے اپنی کتاب معرفت میں پیش کیا ہے۔ صرف ہم اگر تزکیہ ہی کو پڑھ لیں تو سارا تصوف کا جو یعنی روحانیت جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ اس میں ہمیں مل جائے گا۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو لوگ تصوف کو جانتے ہیں، تصوف کا شغف رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کتاب معرفت کا تقابل کے ساتھ مطالعہ کریں۔ تو میں آج گواہی دیتا ہوں اور اس مجلس میں میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی تصوف کو لے کر میرے شبہات تھے وہ کتاب معرفت جیسی کتاب نے میرے تمام شبہات کو دور کر دیا۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے فیض قادری صاحب چونکہ تصوف سے کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بتائی کہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات جو ہوتی ہے وہ شعوری دریافت کے بعد، شعوری چینجز کے بعد تزکیہ ہوتا ہے، تو وہاں جو ہے انسان کو ایک وجدان کی کیفیت یا کچھ حال و احوال کی کیفیت بظاہر مل جاتی ہے تصوف میں، لیکن تزکیے کا جو عمل شعوری دریافت کے بعد ممکن ہے وہ یہاں چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ اسی لیے عام طور سے آج کل جتنے بھی صوفیائی حلقے ہیں وہاں بھی دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثبت اقدار اور مثبت جو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم مزید جاننے کی، مزید ایڈ کرنے کے لیے اگر ہمارے فیاض صاحب کے پاس کچھ بات ہو تو آپ ایڈ کیجئے اس میں۔ میں اپنے پہلے ہی سوال کو جی مزید سمجھانے کے لیے، یعنی دور قدیم اور دور جدید میں معرفت کے باب میں کیا چینجز آئے ہیں
اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور مثال میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، خدا نے تم پر سین اور انسین نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ سین نعمتیں یعنی جو ہمارے لیے قابل مشاہدہ ہے اور قدیم انسان کے لیے بھی قابل مشاہدہ تھی، یعنی قدیم انسان نے بھی پانی، ہوا، زمین، درخت، ستارے سب کو دیکھا تھا اس نے، اور اس نے اپنے ٹریڈیشنل فریم ورک میں خدا کو سمجھا تھا اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ہم ان کے مقابلے میں ایک اور اینگل سے، مور پریویلیجز ہے، ہم کو زیادہ یہ ملا ہوا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اس کی ایک مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسین نعمتیں کیا ہیں۔ قدیم انسان نے صرف سین نعمتیں دیکھی تھی، ہم نے انسین نعمتیں بھی دیکھی ہے۔ اس کی ایک مثال، ہمارے چہروں پر ڈیموڈیکس نام کے کیڑے ہوتے ہیں، اس کو آسان زبان میں یہ کہتے ہیں فیس مائٹ، جو انسان کے پورس میں رہتے ہیں، انسان کے جو سوراخ ہیں اسکن میں، اس کے اندر وہ رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیس مائٹ جو ہیں انسان کے ڈیڈ سیل کو ہر وقت کلین کرتے رہتے ہیں، گویا کہ یہ آپ کے 24 آورس فیس کلینر یا اسکن کلینرز ہیں۔ وہ مسلسل یہ کام کرتے ہیں۔ جب مثال کے طور پر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو یہ مائٹس جو ہیں، فیس مائٹس، اسکن کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اور ڈیڈ سیل کو وہ یہ کر لیتے ہیں، کنزیوم کر لیتے ہیں، اور پھر وہ انہی پوروں کے اندر، انہی سوراخوں کے اندر جو ہے اپنی جنریشن بھی وہ کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلسل اس کی باڈی پر ایک کلیننگ کا ایک پروسیس چل رہا ہے، لیکن قدیم انسان نے اس کو دیکھا نہیں تھا، جانا نہیں تھا کہ میری باڈی پر خدا نے جو ہے ایسے سویپرز اور ایسے کلینرز رکھ دیے ہیں جو مسلسل میری خدمت کر رہے ہیں۔ تو غالباً جو ہے اس آیت کے اندر ظاہرہ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہرہ سے مراد جو ہے سائنٹیفک ایج سے پہلے کی انسان کا آبزرویشن، اور باطن سے مراد جو ہے سائنٹیفک ایج میں داخل ہونے کے بعد خدا کی وہ نشانیاں جو صرف سائنس کے ذریعے ہم پر ظاہر ہوئی ہے، جیسے فیس مائٹ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کیسے دور میں جی رہے ہیں اور خدا کی ہم کیسی اعلیٰ معرفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ان کو پیغمبر کی صحبت ملی تھی، اصحاب رسول کو، تو ہمیں جو ہے کریشن آف گاڈ، خدا کی مخلوقات کی جو ہے گہری آبزرویشن ملی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اونچی بات ہے، ہم اس ڈیٹے سے فائدہ اٹھائیں اور معرفت کے نئے نئے ونڈوز ہم جو ہے اوپن کرتے چلے جائیں، تاکہ جو ہے خدا کی قربت ہمیں زیادہ سے زیادہ ملتی رہے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی ہم جیسا کہ ہمارے فیض قادری صاحب نے کہا تھا کہ مولانا نے جو کتاب معرفت لکھی ہے بار بار اس کا مطالعہ کریں، اور اسی طرح معرفت کے باب میں بہت سی چیزیں جاننے کی ہیں، بار بار ہم مولانا کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جیسے ربانیہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور کتاب معرفت ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو میں مثال کے طور پر اس پروگرام کے آخری پروگرام کی آخری بات کے طور پر کتاب معرفت صفحہ نمبر 73 کا ایک عنوان ہے معرفت کی تمثیلات۔ یہ پیراگراف پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، معرفت کی تمثیلات۔ کائنات معرفت کا ایک عظیم دفتر ہے۔ کائنات کی ہر چیز معرفت کی ایک داستان ہے۔ کائنات کی ہر چیز معرفت کو مجسم کیے ہوئے ہے۔ بقیہ کائنات میں جو چیز فطرت کے قانون کے تحت ظاہر ہوئی ہے، وہی انسان کی سطح پر شعوری معرفت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو کائنات کی ہر چیز اس کو معرفت کا سبق دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ معرفت وہی معرفت ہے جو انسان کے وجود کو اندر سے باہر تک روشن کر دے۔ بہتا ہوا دریا انسان کو بتا رہا ہے کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری روح میں چشمہ بن کر جاری ہو جائے۔ درخت کی ہری بھری شاخیں جب
ہوا اس سے ہلاتی ہیں تو وہ انسان کو ایک پیغام دیتی ہیں کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے ایک پر احتزاز تجربہ، تھرلنگ ایکسپیرئنس بن جائے۔ چڑیاں جب چہچہاتی ہیں تو وہ انسان سے کہتی ہیں کہ خدا کے کمالات اس طرح دریافت کرو کہ تمہاری زبان پر حمد خداوندی کا نغمہ جاری ہو جائے۔ پہاڑ کی بلندی خاموش زبان میں پیغام دے رہی ہے کہ خدا کو اس کی اعلیٰ عظمتوں کے ساتھ دریافت کرو وغیرہ۔ یہی حال پوری کائنات کا ہے۔ کائنات کی ہر چیز فطرت کی زبان میں معرفت کا پیغام دے رہی ہے۔ گویا کہ کائنات معرفت کی ایک عظیم لائبریری ہے۔ جس طرح ایک اسکالر لائبریری میں داخل ہو کر کتابوں کے ذریعے معلومات اخذ کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا انسان کائنات کی خدائی لائبریری سے معرفت کی فکری غذا، انٹلیکچول فوڈ حاصل کرتا ہے۔ کائنات کی لائبریری انسان کے لیے معرفت کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ معرفت کے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں درخت کا ہر پتا اپنے اندر معرفت کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ گویا کہ احسان کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو مولانا نے ہم کو نیچر سے اتنا زیادہ قریب کیا ہے۔ نیچر کو پہچانو، خدا کو پہچان سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی اور اس پر استقامت سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے، انہوں نے پھر سے دوبارہ معرفت کی ری ڈسکوری کرنے کی ہم کو رہنمائی کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کا، آڈینس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے معرفت کے باب میں جو مولانا نے جو خدمت کی ہے اس پر اپنی معلومات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام لوگوں کو۔ السلام علیکم۔